السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اٹھ کر بیوی کے ساتھ یہ کام ضرور کرو۔ وہ کون سے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل دینی مثال پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہ سکے۔ یعنی مومن ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ایک ایسی لنکس کے درجے پر ہو کہ وہ لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بن سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے، عقل مند ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا گھر کیسے بنا رہے، اور بے وقوف ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کر گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی لفظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں بھی بولے۔ تو مثالی گھر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے اور عورتوں کو بھی دیے ہیں، اور یہی شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے، خوبصورت عدل ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق کو بیان کیا وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اپنے پیغامات کے ذریعے کہ سب سے پہلا اصول وہ اختیار کرے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ کیا فرماتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی ان حجرے والیوں کو اٹھائیں، یہ بھی نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی ایک جگہ ایک حکم دیا، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے گھروں سے عورتوں کو مت روکا کرو، ان کو اجازت دیا کرو یہ بھی دین سیکھیں۔ اور خود صحابیہ انصاریہ نے جب یہ گزارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے مخصوص کیا اور ایک انصاریہ صحابیہ کے گھر میں جمع ہو کر عورتیں بیٹھتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے، تب جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے، اپنے اعمال پر توجہ دے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے طلب کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔